بلوچوں کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ تنگ گھاٹیوں اور وسیع میدانوں میں پھیلا ہوا تھا۔ کچے راستے، مٹی سے بنے ہوئے اونچے مکانات اور ہر دیوار پر لٹکی بندوقیں یہاں کے مردوں کے غصے اور غیرت کی علامت تھی۔ یہاں کے لوگ نرم زمین پر چلنے والے نہیں تھے، ان کے قدم سخت چٹانوں سے ٹکراتے تھے اور ان کی زبانوں سے نکلے الفاظ تیر کی طرح سیدھے دل پر لگتے تھے۔ درخشی خانزادہ اس قبیلے کا غرور تھا، اونچا قد، چوڑا سینہ اور سر پر بندھی پگڑی اور ہاتھ میں ہمیشہ چمکتا ہوا خنجر اس کی شناخت تھی۔ کہتے ہیں پہاڑوں کے بیٹے نرم دل نہیں رکھتے، وہ تیز ہواؤں اور سخت زمینوں میں پلتے ہیں، جہاں محبت کمزوری اور رحم بزدلی سمجھا جاتا ہے۔ غیرت ان کے خون میں شامل ہوتی ہے اور انتقام ان کی پہچان۔ درخشی خانزادہ بھی انہی اصولوں میں پلا بڑھا تھا۔ اس کا نام ہی خوف اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں کے مرد اس کے ساتھ بیٹھ کر فخر محسوس کرتے، عورتوں سے دیکھ کر نظریں جھکا لیتی اور بچے اس کے قریب آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ وہ قبیلے کا سب سے بہادر جوان تھا، اپنی سخت مزاجی، بے رحم انصاف اور چٹان جیسے اصولوں کی وجہ سے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے چچا کو بچپن میں ہی ایک دشمنی میں مارا گیا تھا، تبھی درخزئی کے کاندھوں پر خانزادوں کی عزت اور غیرت کا بوجھ آ گیا تھا۔ 17 سال کی عمر میں ہی اس نے دشمن کے خلاف پہلا بدلہ لیا تھا اور اس دن سے وہ درخزئی خانزادہ کہلایا تھا۔ وہ درخزئی جس کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی اور ماتھے پر سختی کی لکیریں رہتی تھیں۔ قبیلے میں بہت سی لڑکیاں تھیں جو اس کے نام کے خواب دیکھتی تھیں، مگر وہ کسی کے لیے نہ رکا نہ جھکا۔ اس کے لیے رشتے اور محبتیں بے معنی تھیں اور اس کی زندگی کا ایک ہی اصول تھا، عزت اور طاقت۔ گھر کی مٹیالی دیواروں کے بیچ وہ چھوٹا سا کمرہ، جہاں پرانی لکڑی کی الماری، ایک پلنگ اور ایک چٹائی پڑی تھی۔ دروازے کے ساتھ چولہا بجھ چکا تھا اور دیوار پر تیل کا چراغ ہلکی روشنی دے رہا تھا۔ اماں چارپائی پر بیٹھی مٹی کے پیالے میں مکئی کے دانے چھیل رہی تھی اور سامنے گلبانو ہاتھ باندھے اٹکیلی نظروں سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم کو شہر جا کے پڑھنا ہے اماں۔ اماں نے ایک نظر بیٹی کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ مکئی کے دانوں میں مصروف ہو گئی۔ ہاں، اور ہم کو آسمان سے تاڑے توڑ کر کھچڑی میں ڈالنی ہے۔ گلبانو نے ناک چڑھائی۔ اماں، ہم سچ بول رہے ہیں، ہم بہت سمجھدار ہیں اماں، ہم کو پتا ہے ہمارے قبیلے میں لڑکیاں نہیں جاتی، مگر ہم عام لڑکیوں جیسے نہیں ہیں۔ اماں نے آہ بھری اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گل، ہم جانتے ہیں تم عام نہیں، پر بیٹی، قبیلے کے لوگ عام اور خاص نہیں دیکھتے، وہ بس اپنی روایات دیکھتے ہیں۔ گلبانو نے تیزی سے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں، دیکھو ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں سمجھ ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ وہ اماں کے ہاتھ سہلاتی ہوئی بولی، ہم کو شہر جانا ہے، ہم کو کچھ بننا ہے، ہم کو قبیلے کی پہلی لڑکی بننا ہے جو… اماں نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ارد گرد دیکھ کر سرگوشی میں بولی، ہوش میں تو ہے تو؟ کوئی سن لے گا تو تیرا خون بہا دے گا بیٹی۔ گلبانو نے اماں کا ہاتھ ہٹایا اور ضدی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا اماں، ہم سچ بولیں گے۔ درخزئی لالا کیا کرے گا؟ ہاں، مارے گا ہم کو؟ اماں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ دماغ ٹھیک کر لڑکی، درخزئی خانزادہ ہے وہ، تیرے باپ کے بعد اس گھر کا سربراہ ہے، وہ جو کہے گا وہی ہوگا۔ گلبانو نے ہونٹ بھینچ کر اماں کی طرف دیکھا۔ ہم کو درخزئی سے نہیں ڈر لگتا اماں، وہ سمجھتا ہے ہم بزدل ہیں، وہ سمجھتا ہے ہم صرف کھانا پکانے اور پانی بھرنے کے لیے ہیں۔ نہیں اماں، ہم ثابت کریں گے کہ ہم بھی سب کر سکتے ہیں۔ اماں نے تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے جانتی ہوں کہ یہ لڑکی نہیں مانے گی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ گل بیٹی، ہم جانتے ہیں تیرا دل اونچی پروازیں چاہتا ہے، پر بیٹی، ہر پرندے کا آسمان الگ ہوتا ہے، ہمارا آسمان یہی ہے، ان پہاڑوں میں، ان گھاٹیوں میں۔ گلبانو نے گردن جھٹکی۔ نہیں اماں، ہم قید میں نہیں رہیں گے، ہم ان پہاڑوں کے پنجوں میں پھنس کر نہیں مریں گے۔ اماں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولی، تو ضد کرے گی تو ہم دعا کریں گے، دیکھیں کون جیتے گا۔ گلبانو نے اماں کے کاندھے سے سر ٹکا دیا۔ ہم جیتیں گے اماں، دیکھنا، ہم ہی جیتیں گے۔ اور اماں نے ایک گہری سانس لی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی عام نہیں اور یہ کہانی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ حویلی کے اونچے دروازے سے اندر آتے ہی ٹھنڈے دالان میں سکون محسوس ہوتا تھا۔ باہر کی تپتی دھوپ کے مقابلے میں یہ جگہ ٹھنڈی اور پرسکون لگتی تھی۔
مگر گلبانو کو یہ جگہ ہمیشہ اجنبی سی محسوس ہوتی۔ درخزئی اور اس کی ماں باپ، 2 بہنیں اور ایک بھائی اسی حویلی میں رہتے تھے۔ وہ یہاں صرف اپنی ماں کے کہنے پر آئی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر اسے یہاں آنا کیوں پسند نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ درخزئی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ صحن پار کرتے ہوئے اندرونی حصے میں پہنچی، جہاں اشمینہ بیگم بیٹھ کر اپنے نوکروں سے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر گلبانو پر پڑی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے میری بچی، ادھر آ۔ گلبانو کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ اشمینہ بیگم ہمیشہ ہی سے اس پر خاص مہربان تھی، اور یہ مہربانی عام نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گلبانو درخزئی کے نکاح میں آ جائے، ان کی بہو بن جائے۔ اشمینہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کے ماتھے پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ کیسی ہے میری بچی؟ ہم ٹھیک ہیں بی بی، گلبانو نے آہستہ سے کہا۔ ہماری دعا ہے کہ تو ہمیشہ خوش رہے، اللہ کرے جلدی سے اس حویلی کی دلہن بن جائے، اشمینہ بیگم نے محبت سے کہا۔ گلبانو نے فوراً گردن گھمائی، جیسے کچھ سننا ہی نہ چاہتی ہو۔ وہ اب تک انہیں ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ وہ اس حویلی کی بہو بننے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسی لمحے حویلی کی راہداری میں بھاری قدموں کی آواز گونجی، اور درخزئی خانزادہ آتا دکھائی دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص شان میں چل رہا تھا، جیسے پورا قبیلہ اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ اس کی سخت نظریں اور بھاری مونچھیں، اس کی آنکھوں میں جمی سردی، سب کچھ اس کے غرور کی گواہی دیتا تھا۔ گلبانو نے بے اختیار اپنی جگہ چھوڑنے کا سوچا، مگر درخزئی کی نظریں اس پر ٹھہر چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز گونجی۔ گلبانو نے آنکھیں سکیڑی۔ ہماری مرضی، ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ درخزئی نے ایک بھویں چڑھائیں۔ مرضی؟ حویلی میں عورتیں اپنی مرضی نہیں چلاتی گلبانو، وہ مسکرا دی۔ ہم عورت نہیں، بغاوت ہیں۔ اشمینہ بیگم نے جلدی سے ماحول نرم کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، گلبانو آئی ہے، مہمان ہے۔ درخزئی نے نظر گھمائی، پھر ہونٹوں کو ترچھی مسکراہٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، مہمان ہو تو مہمانوں کی طرح خدمت بھی کرو، جاؤ جا کے قہوہ لے آؤ۔ گلبانو نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی اس سے یہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری، اور اس نے سیدھا ہو کر سینہ تان لیا۔ ہم قہوہ لانے نہیں آئے لالا۔ درخزئی کی مسکراہٹ ذرا سا گہری ہوئی، جیسے اسے مزہ آ رہا ہو۔ حویلی کے چھوٹے بڑے یہاں خدمت کرتے ہیں، گلبانو جا قہوہ بنا کر لا۔ گلبانو نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے کاندھے پر درست کیا، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، ہم خدمت کے لیے نہیں، اپنی اماں کے کہنے پر آئے ہیں، اور اگر آپ کو قہوہ چاہیے تو خود لے لیں۔ درخزئی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ اس کے روب میں آنے سے انکار کر چکی تھی، اور یہ بات شاید پہلی بار ہوئی تھی کہ کسی نے اسے یوں صاف منع کیا تھا۔ اشمینہ بیگم نے جلدی سے بیچ میں آ کر بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ گلبانو بیٹی، ایسے نہیں بولتے، جا جا کے قہوہ بنا لا۔ بچی، گلبانو نے انہیں نرمی سے دیکھا، بی بی اگر آپ کہیں گی تو ہم ساری حویلی کے لیے قہوہ بنا لائیں گے، مگر درخزئی لالا کے کہنے پر ہرگز نہیں۔ درخزئی کی آنکھیں کچھ لمحوں کے لیے سکڑی، پھر وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت خاص ہو گلبانو؟ گلبانو نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ ہمیں لگتا نہیں، ہم جانتے ہیں۔ درخزئی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر جیسے خود کو روک لیا۔ اس نے ایک آخری بار گہری نظر گلبانو پر ڈالی، اور پھر پلٹ کر حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ گلبانو نے فاتحانہ انداز میں سانس لی، اور اشمینہ بیگم کی طرف دیکھا، جو اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں لگتا ہے درخزئی لالا کے غرور کو آج تھوڑی سی چوٹ لگی ہے بی بی۔ اشمینہ بیگم نے بے بسی سے سر جھٹک دیا، مگر ان کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ انہیں احساس تھا کہ یہ لڑکی عام نہیں، یہ لڑکی درخزئی خانزادہ کے غرور کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتی تھی، اور شاید یہی چیز اس کہانی کو ایک نیا موڑ دینے والی تھی۔ حویلی کی راہداری میں قدموں کی آہٹ دھیمی تھی، مگر دل میں جوش تھا۔ گلبانو چادر کو مضبوطی سے تھامے، محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی، اشمینہ بیگم کے کہنے پر اوپر ناز کے کمرے میں جا رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسے سب سے زیادہ آزادی محسوس ہوتی تھی۔ حویلی کے وسیع دالان، بھاری بھرکم دروازے اور اونچی دیواریں سب کی سب اسے گھٹن کا احساس دلاتی تھی، مگر ناز کا کمرہ چھوٹا اور پرسکون تھا، جیسے یہاں کے قوانین ہی الگ ہوں۔
دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ ارے بسم اللہ، یہ چوروں کی طرح کیوں گھس رہی ہو؟ ناز نے فوراً شرارت سے کہا۔ وہ پلنگ پر بیٹھی اپنے ناخنوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ گلبانو نے دروازہ اندر سے آہستہ سے بند کیا اور پھر پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ پاس ہی زرخان بھی تھا، جو دیوار سے ٹیک لگائے بے دلی سے اپنے جوتے کے تسمے کھول رہا تھا۔ زر جو منگوایا تھا وہ لایا؟ گلبانو نے سرگوشی کے انداز میں کہا اور احتیاط سے ارد گرد دیکھنے لگی، جیسے کسی کو شک نہ ہو۔ زرخان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر شرارت سے مسکراتے ہوئے آگے جھکا۔ لایا ہوں، مگر پہلے میرا سامان۔ گلبانو نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا، پھر اپنی چادر کے پلو میں بندھے نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ گنتی کا خرچہ دیتا ہے وہ ہلاکو خان، اور تم سارا ہڑپ جاتے ہو۔ زر، گناہ لگے گا تمہیں، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ زرخان نے مزے سے نوٹ انگلیوں میں گھمائے اور طنزیہ انداز سے مسکرایا۔ تو نہ منگوایا کر یہ کتابیں، نہ جانے کون سا کتابی کیڑا دماغ میں گھس گیا ہے تمہارے۔ ناز اور مہناز کو دیکھ، صرف کھانے پینے کا سامان منگواتی ہیں شہر سے۔ ناز جو ابھی تک اپنی مہندی کی تعریف میں مصروف تھی، فوراً بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے زر، ہمیں نہ کوئی کتابی عشق لاحق ہوا ہے اور نہ کوئی ایسی خرافات، ہمیں بس اچھا کھانا چاہیے، اچھے کپڑے اور مزے کی چائے۔ گلبانو نے چمکدار آنکھوں سے انہیں دیکھا اور بے اختیار ہنسی، پھر ضدی انداز میں بولی، ہم روکھی سوکھی میں خوش ہیں، ہمارا پیٹ ان کتابوں سے بھر جاتا ہے۔ زرخان نے سر جھٹکا، عجیب لڑکی ہے تم۔ خیر، اور کوئی نئی کتاب نہیں آئی کیا؟ گلبانو کی آنکھوں میں فوراً تجسس چمکا۔ زرخان نے ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے کہا، لالا نے کچھ نئی انگریزی کتابیں منگوائی ہیں، مگر وہ ان کی اسٹڈی میں ہیں۔ یہ سننا تھا کہ گلبانو کے ہونٹوں پر ایک چمکدار مسکراہٹ کھیل گئی۔ واقعی؟ زرخان نے کاندھے اچکائے۔ ہاں، مگر تمہیں تو پتا ہے وہ اپنی چیزیں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، خاص کر انگریزی کتابیں۔ ناز نے بیزاری سے انگلیوں سے مہندی جھاڑی اور بولی، اب تم دیکھنا، گلبانو کے دماغ میں کوئی خرافاتی پلان چلنا شروع ہو چکا ہوگا۔ گلبانو نے شرارتی انداز میں سر ہلایا اور رازداری سے بولی، بس دیکھنا، ہم انگریزی میں بھی تم لوگوں سے آگے ہوں گے۔ ناز اور زرخان نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا، جبکہ گلبانو کے دماغ میں درخزئی کی اسٹڈی میں گھسنے کا ایک نیا پلان تیزی سے بن رہا تھا۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ حویلی کے دالان میں ہلکی ہلکی روشنی بکھری ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، صرف دور کہیں پرندوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گلبانو نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور آہستہ سے چلتی ہوئی درخزئی کے حجرے کی طرف بڑھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عام طور پر اس کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کسی کا بھی نہیں۔ درخزئی کا حویلی کے دوسرے افراد سے میل جول کم ہی تھا، اس کا زیادہ وقت یا تو باہر ہوتا یا پھر اپنے حجرے میں۔ مگر آج گلبانو نے سوچ لیا تھا کہ اسے اپنے ارادے پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ درخزئی کی اسٹڈی اس کے حجرے کے اندر تھی، وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا، مگر گلبانو چالاک تھی، اسے معلوم تھا کہ آج صبح کے وقت سب کے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے آہستہ سے دائیں بائیں دیکھا، پھر دھیرے سے دستک دی۔ کوئی جواب نہ آیا تو اس نے دروازے کو ذرا سا دھکیلا، کھلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل زور سے دھڑکا، مگر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ حجرے کے اندر مدھم روشنی تھی، درخزئی کے کمزور چراغ کی روشنی ابھی تک جل رہی تھی، جیسے کسی نے رات گئے تک پڑھائی کی ہو اور پھر چراغ بجھانا بھول گیا ہو۔ گلبانو نے ہلکے قدموں سے اندر قدم رکھا۔ درخزئی کی بھاری چادر ایک طرف رکھی ہوئی تھی اور میز پر کچھ کاغذات اور کتابیں بکھری تھیں۔ بس مل گئی، اس نے خود سے سرگوشی کی اور اپنی نظریں میز پر رکھے ہوئے کاغذات سے گزار کر نیچے شیلف کی طرف دوڑائیں۔ وہ جانتی تھی کہ درخزئی نے اپنی قیمتی انگریزی کتابیں وہیں چھپا رکھی ہوں گی۔ چند لمحوں کی تلاش کے بعد اس کی نظریں ایک مخصوص نیلی جلد والی کتاب پر جا ٹکیں، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ وہ کتاب تھی جسے دیکھنے کی اسے حسرت تھی۔ اس نے جھک کر کتاب اٹھائی، جلدی سے دوپٹے کے نیچے چھپائی اور اتنی ہی خاموشی سے پلٹنے لگی۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، ایک انجانے احساس نے اسے چونکا دیا۔ کوئی تھا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا، خاموشی سے چھپ کر۔ اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے، مگر پھر اس نے ہمت باندھی اور بغیر پیچھے دیکھے باہر نکل آئی۔ حویلی کے آنگن میں آم کے درخت تلے گلبانو اور ناز بیٹھی تھی۔
سامنے مٹی کی پلیٹ میں کیریاں رکھی تھیں جن پر نمک اور مرچ چھڑکی گئی تھی۔ گلبانو ایک کیری اٹھا کر منہ میں ڈالنے والی ہی تھی کہ صحن میں آتے خادم نے مؤدب انداز میں آواز دی، گلبانو بی بی، لالا درخشئی نے آپ کو بلایا ہے۔ ناز نے فوراً چانک کر اسے دیکھا، مگر گلبانو نے ہاتھ سے کیری جیسے چھوٹنے ہی والی تھی۔ اس کا رنگ فق ہوا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ کتاب تو 2 دن پہلے واپس رکھائی تھی، مگر درخشئی نے اسے کیوں بلایا؟ کہیں کچھ پتا تو نہیں چل گیا؟ ہائے، اب کیا ہو گیا؟ ناز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گلبانو نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور مصنوعی بے نیازی سے بولی، ہمیں کیا معلوم ناز، شاید ہمیں قہوہ بنانے کا حکم دینا ہوگا۔ ناز ہنسی، مگر گلبانو کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور ہولے ہولے قدم اٹھاتی درخشئی کے حجرے کی جانب بڑھ گئی۔ درخشئی کی اسٹڈی ہمیشہ کی طرح سنجیدہ ماحول میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا، چہرہ سخت، نظریں گہری اور تنی ہوئی۔ جیسے ہی گلبانو اندر داخل ہوئی، اس نے دروازے کے قریب رک کر اجازت طلب نظروں سے دیکھا، مگر درخشئی کے تاثرات سرد ہی رہے۔ آگے آ جاؤ، اس کی آواز گونجی اور گلبانو نے دبے قدموں اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس دن کی کس کی اجازت سے میرے حجرے میں آئی تھی؟ گلبانو، سوال ایسا تھا کہ اس نے پل بھر کے لیے دل میں طوفان مچا دیا۔ گلبانو نے اپنی زبان دانتوں میں دبا لی، مگر جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ بولنے میں عافیت جانی۔ کون؟ ہم بھلا کیوں تمہارے حجرے میں آئے گا لالا؟ مگر درخشئی کے چہرے کی سختی مزید بڑھ گئی۔ جھوٹ مت بولو، مجھے بتاؤ میری فائل کہاں رکھی ہے؟ ہم نے تمہاری کوئی فائل نہیں دیکھی لالا، ہم تو کبھی تمہارے حجرے میں گئے ہی نہیں۔ وہ آنکھیں جھکائے قدرے نرم لہجے میں بولی، مگر درخشئی کے تیور بگڑنے لگے۔ بکواس بند کرو اور سچ بتاؤ مجھے، وہ غصے سے دھاڑا۔ اب گلبانو گھبرا گئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، نظریں جھکائی اور جلدی سے بولی، ہم قسم اٹھا کر کہتا ہے لالا، ہم نے تمہارا فائل نہیں چرایا۔ درخشئی خانزادہ نے غصے سے اسے گھورا۔ یہ احمق لڑکی جسے اس کے ماں باپ اس کے لیے چننا چاہتے تھے، وہ کبھی اس سے شادی نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ اپنی خراب شکل غائب کرو، وہ غصے سے بولا۔ گلبانو کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چنگاریاں سی لپکی۔ وہ غصے سے پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی، مگر جاتے جاتے مڑ کر تنک کر بولی، ہمارا شکل خراب نہیں، تم سے بہت خوبصورت ہے لالا، تم تو سوجے ہوئے آلو کی طرح ہو۔ درخشئی کا چہرہ مزید سخت ہو گیا، جبکہ گلبانو نے فوراً بھاگنے میں عافیت جانی، مگر جیسے ہی وہ دروازے سے نکلنے لگی، درخشئی نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ گلبانو کا دل دھک سے رہ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اور پہلی بار درخشئی کو لگا کہ یہ لڑکی شاید واقعی خوبصورت تھی۔ رات کا پہر اتر چکا تھا، مگر درخشئی کے ڈیرے پر ابھی بھی ہلچل تھی۔ مشعلوں کی روشنی میں بیٹھے اس کے خاص آدمی چہروں پر سنجیدگی سجائے ہوئے تھے۔ درخشئی اپنی مخصوص نشست پر براجمان تھا، نظریں گہری اور تاثرات سپاٹ۔ لالا، دشمن قبائل کی نظریں آپ پر جمی ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خاور کی بات پر درخشئی کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اس نے ہلکا سا سر جھکا کر سوچا اور پھر دھیرے سے بولا، ہم اتنے وقت صرف غلط لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے رہے خاور، اصل دشمن تو ہمارے بیچ میں چھپا ہے۔ یہ احساس تب ہوا جب فائل کی چوری کا معاملہ کھلا۔ دشمن کا ایک خاص آدمی اس کی حویلی میں ملازم کی حیثیت سے رہ رہا تھا، اور یہ بات جان کر درخشئی کا دماغ جیسے آگ پکڑ گیا تھا۔ اس کی غیرت اور حکمرانی کی طاقت کو للکارا گیا تھا۔ ان کا نشانہ اب کون ہوگا یہ کہنا مشکل ہے، محتاط رہو۔ اس نے اپنے آدمیوں کو خبردار کرتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا۔ خاور اور باقی آدمی مؤدبانہ سر جھکاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ درخشئی ابھی سوچ میں ہی تھا کہ باہر سے سلطان خانزادہ کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ چند لمحوں بعد وہ اندر داخل ہوئے۔ درخشئی فوراً اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور ان کے احترام میں سر جھکایا۔ قبائل کے معاملات میں خود کو نہ بھولو بیٹے، سلطان خانزادہ کی گہری آواز گونجی۔ درخشئی نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ میں نہیں بھولا بابا جان، مگر جو کچھ ہو رہا ہے اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ سلطان خانزادہ نے ایک لمحے کے لیے اسے بغور دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، تو بس نکاح کے لیے حامی بھر دو، شگفتہ گل کے لیے بہت پریشان ہے۔
اور پھر تمہاری ماں بھی چاہتی ہے کہ گلبانو اس گھر کی بہو بنے۔ درخزئی نے لب کھولنا چاہے مگر سلطان خانزادہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ ہم نے تو کہا تھا کہ اگر تم نہ مانو تو زرخان ہے، مگر گلبانو سے اپنا بھائی مانتی ہے، وہ دودھ شریک بہن بھائی ہیں، ہم چاہیں بھی تو ایسا نہیں کر سکتے۔ درخزئی کے لب ساکت ہو گئے۔ گلبانو کی شرارتی آنکھیں، ضدی لہجہ اور بے باک مسکراہٹ اچانک اس کی آنکھوں میں لہرائیں۔ جیسا آپ کو اور اماں کو ٹھیک لگے کریں۔ الفاظ اس کے لبوں سے دھیرے سے نکلے مگر اس کے اندر جیسی طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سلطان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کاندھے پر تھپکی دی اور سر ہلایا۔ یہی فیصلہ تمہارے لیے اور گل کے لیے بہتر ہوگا بیٹے۔ درخزئی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی مگر دل میں ایک نیا سوال اٹھنے لگا تھا۔ کیا واقعی یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر تھا یا یہ ایک نیا طوفان تھا جو اس کی زندگی میں آنے والا تھا؟ نور بانو صبح ہی سے اماں کے رویے میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اماں نے اسے پاس بٹھایا، نرمی سے پیش آئیں، اس کے پسندیدہ میٹھے چاول کھانے کو دیے، اور پھر جب وہ ذرا مطمئن ہوئی تو دھیرے سے بولی، گلبانو تیری بات پکی ہو گئی ہے۔ چمچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اماں کو دیکھتی رہی، جیسے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بات پکی؟ کس سے؟ درخزئی سے، اماں نے جیسے ہی کہا وہ دھماکے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا مذاق ہے اماں، ہم ہرگز ایسا نکاح نہیں کریں گے۔ وہ غصے سے کھول اٹھی تھی، چہرہ سرخ، آنکھیں تپتی چنگاریوں جیسی۔ اماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سننے کو تیار نہ تھی۔ تم لوگوں نے سب نے مل کر میری زندگی کے فیصلے کر لیے، ایک بار بھی ہم سے پوچھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ وہ غصے میں درخزئی کے حجرے کی طرف لپکی، دل میں شدید غصہ اور بے بسی تھی۔ حویلی کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر قدم مضبوطی سے اٹھ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے درخزئی کے کمرے کا دروازہ دھکا دے کر کھولا، وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی باہر کے معاملات نمٹا کر لوٹا تھا، آرام کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس لڑکی کا یوں طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہونا اسے حیران کر گیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو گلبانو؟ جاؤ یہاں سے، درخزئی نے سختی سے کہا مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ ہم کو شوق نہیں تھا تمہارے حجرے میں آنے کا، مگر سب نے مجبور کر دیا۔ ہم تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تم انکار کر دو۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی، چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا مگر درخزئی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آرام سے صوفے پر جا کر بیٹھا، جیسے اسے گلبانو کی باتوں سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ اچھا تو پھر کس سے شادی کرنی ہے؟ گلبانو کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے۔ کیا مطلب کس سے شادی؟ ہم نہ تم سے کریں گے نہ کسی اور سے۔ درخزئی نے دلچسپی سے اسے دیکھا، پھر بے پرواہی سے کاندھے اچکائے۔ تو پھر کیا چاہتی ہو؟ گلبانو نے گہرا سانس لیا اور جیسے اپنی بات کہنے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ ہم آگے پڑھنا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا ہے ہمیں۔ انٹر کے بعد تم نے ہمارا 2 سال ضائع کر دیا، ابھی ہم ڈاکٹر بن رہا ہوتا، مگر اب ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم ڈاکٹر بنے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ درخزئی نے اس کی ضد دیکھی اور گہری نظروں سے اسے جانچنے لگا۔ اور ڈاکٹر بننے کے لیے جو فیس چاہیے وہ کون دے گا؟ گلبانو کے ماتھے پر شکنیں ابھری مگر اس کے لہجے میں یقین تھا، اللہ دے گا، اسباب بنائے گا۔ درخزئی ہلکے سے ہنسا، پھر نظریں اٹھا کر سنجیدگی سے بولا، اللہ نے تو اسباب بنا دیے، تم مجھ سے نکاح کر لو اور میں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ گلبانو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پہلے کچھ کہنے کو لب کھولنے لگی مگر پھر جیسے کسی خیال کے تحت رک گئی۔ اس نے درخزئی کو گہری نظروں سے دیکھا، پھر خود کو سنبھالتی بولی، اگر ایسا ہے تو وکیل بلاؤ اور لکھت دو ہمیں، کیونکہ ہمیں لفاظی پر یقین نہیں۔ درخزئی نے حیرت سے اسے دیکھا، یعنی وہ سب سوچ کر آئی تھی۔ اس نے اپنی شرائط پہلے ہی طے کر لی تھی، یہ لڑکی واقعی انوکھی تھی۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا، پھر مسکرا کر سر ہلایا، منظور ہے، جاؤ اب کسی کو تنگ مت کرنا۔ مگر گلبانو نے جانے سے پہلے پلٹ کر ایک آخری جملہ کہنا ضروری سمجھا، پہلے وکیل کو بلاؤ اور لکھت دو، پھر نکاح ہوگا۔ یاد رکھنا۔ درخزئی کے ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ ابھری مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ حویلی کے وسیع آنگن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی مگر فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔
درخسئی کے حجرے میں ایک چھوٹا سا نکاح کا اہتمام کیا گیا تھا، مگر یہ عام نکاح نہیں تھا۔ اس نکاح کے پیچھے ایک ضد تھی، ایک شرط تھی، اور شاید ایک ان کہی کہانی بھی۔ گلبانو کا دل بے حد زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سامنے رکھی دستاویز کو دیکھ رہی تھی جس پر درخسئی خانزادہ کے دستخط ثبت تھے۔ اس کاغذ پر لکھا تھا کہ درخسئی اس کی تعلیم کے تمام اخراجات اٹھائے گا، اسے ڈاکٹر بننے میں ہر ممکن مدد دے گا اور اس کے خوابوں کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ دستخط کر دیے گئے، اب نکاح پر رضامند ہو؟ درخسئی نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس نے کبھی اپنے نکاح کا ایسا منظر نہیں سوچا تھا۔ اس کے دل میں درخسئی کے لیے محبت نہیں تھی، بلکہ وہ تو اسے زبردستی کے رشتے سے بچنا چاہتی تھی۔ مگر پھر بھی آج وہ نکاح کے لیے بیٹھی تھی کیونکہ اسے اپنی منزل عزیز تھی۔ بولیے، قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ گلبانو نے گہری سانس لی۔ کمرے میں سب کی نظریں اس پر جمی تھی۔ درخسئی ایک صوفے پر بیٹھا اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی جذباتی رد عمل کے بغیر سکون سے اپنی انگلی پر انگوٹھا پھیر رہا تھا، جیسے اسے اس نکاح سے کوئی خاص دلچسپی نہ ہو۔ قبول ہے، اس کے لب ہلکے سے ہلے، مگر آواز پورے کمرے میں گونجی۔ درخسئی کے ہونٹوں پر ایک خفیف سا تبسم ابھرا، جیسے اسے یہی امید تھی۔ قاضی صاحب نے دوسری بار پوچھا، گلبانو، آپ کو درخسئی خانزادہ کے نکاح میں قبول ہے؟ اس بار اس نے اپنی گھنی پلکیں اٹھائیں اور مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ کمرے میں جیسے خاموشی چھا گئی، صرف دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ درخسئی نے سامنے رکھی چائے کی پیالی اٹھائی اور ایک گھونٹ بھر کر اسے دیکھا، جیسے اس کی نظریں کہہ رہی ہوں، ہاں اب تم میری ہو۔ جب قاضی صاحب نے تیسری بار سوال دہرایا تو اس نے ایک پل کے توقف کے بعد کہا، قبول ہے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور زمین پر قسمت ایک نئی لکیر کھینچ چکی تھی۔ کمرے میں سب مبارکباد دے رہے تھے، مگر گلبانو کو لگ رہا تھا جیسے وہ اب ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکی ہو۔ وہ جو خود کو آزاد پنچھی سمجھتی تھی، اب کسی اور کی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی۔ درخسئی اپنی مخصوص خاموشی کے ساتھ سب سے مل رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ گلبانو کے قریب آیا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، شرط تو پوری ہو گئی، اب تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے ہر ممکن مدد ملے گی، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ نکاح بس ایک معاہدہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ گلبانو نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خواب نہیں تھے، کوئی امید نہیں تھی، بس ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی۔ ہمیں کسی سے زیادہ امید بھی نہیں، درخسئی خانزادہ، وہ کہہ کر پلٹ گئی، مگر درخسئی کو لگا شاید قسمت نے آج اس کے لیے کچھ ایسا لکھ دیا ہے جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ رات کے سناٹے میں حویلی کی راہداریوں میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گلبانو نے شرم و حیا میں لپٹی ہلکے کانپتے قدموں کے ساتھ درخسئی کے کمرے میں قدم رکھا۔ دل جیسے سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ شادی کے بعد کی یہ پہلی رات تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ شادی ایک معاہدہ تھی، محبت نہیں۔ درخسئی کے کمرے میں پہلے سے موجود تھا، اپنے روایتی انداز میں سنجیدگی کے ساتھ، مگر اس کی نظریں گہری تھیں۔ گلبانو نے نگاہیں چورائیں اور بیڈ کی طرف دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے بولی، لالا تم صوفے پر سو جاؤ، ہم بیڈ پر سوئیں گے۔ لالا، بیوی ہو تم میری، ذرا خیال رکھو۔ اس کی جھاڑ پر وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ جو بھی ہو، اب جاؤ صوفے پر سو۔ اس کی بات پر درخسئی ایک نظر صوفے پر ڈالی، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ پر جا لیٹا۔ یہ میرا کمرہ ہے گلبانو، اور میں جہاں چاہوں گا سوؤں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط اور فیصلہ کن تھا، جس پر گلبانو نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر پیر پٹکتی ہوئی خود صوفے پر جا لیٹی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد جیسے ہی سر تکیے پر رکھا، نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ گلبانو نے کروٹ لی تو کچھ سخت اور گرم محسوس ہوا۔ وہ نیند میں تھی، مگر جیسے ہی ہوش میں آئی اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کا سر درخسئی کے سینے پر تھا۔ وہ لاشعوری طور پر بیڈ پر آ گئی تھی اور نیند میں جانے کب اس کے قریب سرک گئی تھی۔ گلبانو کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔
اس نے جلدی سے سر اٹھایا اور تیزی سے بیڈ سے ہٹ کر باتھ روم کی طرف دوڑی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کا ہاتھ سینے پر جا پڑا، جیسے دل کی دھڑکن کو تھامنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ ہم کب بیڈ پر گئے؟ وہ ہونٹ دانتوں میں دبائے خود سے سوال کر رہی تھی۔ کمرے میں درخشئی جو بظاہر سو رہا تھا اب آہستہ سے آنکھیں کھول چکا تھا۔ اس نے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے گلبانو کی پریشان آواز سنائی دے رہی تھی، اور پھر وہ مسکرایا، ایک بھرپور جیت کی مسکراہٹ، جیسے وہ جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا۔ صبح کی کرنیں حویلی کی وسیع راہداریوں میں بکھر رہی تھی۔ گلبانو ابھی تک شب کی بے چینی سے پوری طرح نہیں نکلی تھی، مگر نیند سے بوجھل آنکھوں میں اب بھی رات کے واقعے کی حیرانی باقی تھی۔ وہ درخشئی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں تھی، اس کے اتنا قریب، یہ سوچ کر ہی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ مگر درخشئی خان ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہاتھ باندھے دروازے کے قریب کھڑا تھا، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو۔ تیار ہو جاؤ، کہیں جانا ہے۔ گلبانو نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ پہلے تیار تو ہو جاؤ، پھر بتائیں گے۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح حکم دینے والا تھا، مگر آج اس میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھے درخشئی کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ شہر کا راستہ طویل اور نیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ حویلی اور گاؤں کے درمیان قید رہی تھی، اب کھلی سڑکوں پر حیرت سے باہر کا جہان دیکھ رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں خانہ؟ وہ شیشے سے باہر جھانکتے ہوئے بولی۔ تمہیں ڈاکٹر بننا تھا نا؟ تو دیکھو، یہاں میڈیکل کالج ہے۔ اس کے الفاظ نے جیسے گلبانو کی سانسیں تھما دی۔ وہ دھیرے سے درخشئی کو دیکھنے لگی۔ سچ؟ تم ہمیں ڈاکٹر بننے دو گے؟ ہم نے کہا تھا نا کہ ہم صرف لفظوں کے آدمی نہیں، جو کہیں گے کر کے بھی دکھاتے ہیں، وہ اپنے روایتی انداز میں بولا۔ مگر گلبانو کو پہلی بار اس کے لہجے میں سختی کے بجائے اپنائیت محسوس ہوئی۔ مگر جب وہ اندر پہنچے تو انتظامیہ سے معلوم ہوا کہ فی الحال ایڈمیشنز بند ہیں، ابھی داخلہ نہیں ہو سکتا۔ گلبانو کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، امید کی روشنی جیسے مدھم پڑنے لگی۔ وہ آہستہ سے پلٹی جیسے ایک خواب بکھر رہا ہو، مگر درخشئی کے چہرے پر کسی پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے ہاتھ جیب میں ڈالا اور آرام سے کہا، داخلہ بعد میں ہوگا، فی الحال تمہارے لیے شارٹ کورسز کروا رہا ہوں۔ گلبانو نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں میڈیکل کا بیسک نالج ہونا چاہیے۔ میں نے تمہارا ایڈمیشن شارٹ کورسز میں کروا دیا ہے، فرسٹ ایڈ، میڈیکل پروسیجرز، نرسنگ ٹریننگ اور کچھ اور کورسز۔ گلبانو کو لگا شاید اس نے صحیح نہیں سنا۔ سچ میں؟ ہم پڑھ سکیں گے؟ ہاں، پڑھ سکو گی، پر اب یہ خوشی چہرے پر لانے کے بجائے دماغ میں بٹھا لو کہ تمہیں سنجیدگی سے پڑھنا ہوگا۔ گلبانو کی آنکھوں میں چمک ابھری، وہ خوشی سے بے یقینی میں سر ہلا رہی تھی۔ واپسی پر گاڑی کی کھڑکی کھلی تھی، ہوا کے نرم جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ ہلکی آواز میں بلوچی گانا گنگنا رہی تھی جو اس کے بچپن کی یادیں تازہ کر رہا تھا۔ ہم آج بہت خوش ہیں لالا، وہ بولی تو درخشئی نے ایک نگاہ اس کے چمکتے چہرے پر ڈالی، پھر نگاہیں سڑک پر جما لی۔ یہ لمحہ عجیب تھا۔ گلبانو جو ہمیشہ ضدی، تیز اور بے فکر سی لگتی تھی، آج اس کے سامنے ایک دم معصوم بچی کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ درخشئی نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا، شاید یہ خوشی ہمیشہ یوں ہی برقرار رہتی تو اچھا ہوتا۔ شہر کے میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی عمارت اونچی اور شاندار تھی، جہاں ہر طرف جدید دور کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ گلبانو کے لیے یہ سب ایک خواب کی مانند تھا، جسے وہ کبھی حقیقت بنتے دیکھنے کی امید بھی نہیں رکھتی تھی۔ درخشئی کے ساتھ گاڑی سے اترتے ہی اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہر کوئی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے روایتی بلوچی چادر، سادہ مگر باوقار لباس اور اس کے ساتھ کھڑا سخت مزاج درخشئی سب کے لیے توجہ کا مرکز بن چکے تھے۔ یہاں تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے، مگر سب سے پہلے خود کو مضبوط بنانا ہوگا، درخشئی نے سنجیدگی سے کہا۔ گلبانو نے سر ہلایا، مگر اس کے اندر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ پہلے کلاس میں قدم رکھتے ہی وہ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگی۔ سبھی لڑکیاں جدید لباس میں، مہذب انداز میں باتیں کر رہی تھیں، اور ان کی چمکتی آنکھوں میں اعتماد تھا۔ وہ سب پہلے ہی سے جانتی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے، جبکہ گلبانو کے لیے یہ ایک نیا جہان تھا۔ کلاس روم میں استاد نے جیسے ہی لیکچر دینا شروع کیا، گلبانو کے لیے ایک نیا امتحان کھڑا ہو گیا۔
انگلش میں دی جانے والی اصطلاحات سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا دماغ معاف ہو رہا ہے، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے۔ وہ کمرے میں سب سے زیادہ خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نہ سمجھنے کی الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ مس گلبانو، آپ کچھ نوٹس نہیں لے رہی؟ استاد نے اچانک پوچھا تو سب کی نظریں اس پر گئیں۔ گلبانو کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس کے پاس تو نامناسب الفاظ تھے، نا اعتماد۔ درخشئی نے کہا تھا کہ اسے خود کو مضبوط بنانا ہوگا، مگر یہاں تو اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ہم یاد رکھے گا سب، اس نے ہمت کر کے کہا، مگر اس کی اردو لہجے والی ٹوٹی پھوٹی انگریزی پر کچھ طلبہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ گلبانو کے دل پر بجلی بن کر گری۔ کیا وہ واقعی کسی اور ہی دنیا کی تھی؟ کیا وہ یہاں کبھی فٹ ہو پائے گی؟ کلاس ختم ہوئی تو وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے وہ ان سب کے برابر میں کھڑی ہوگی۔ درخشئی باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسا لگا پہلا دن؟ اس نے پوچھا، مگر گلبانو کچھ نہ بولی۔ وہ بس گاڑی میں جا بیٹھی، چپ چاپ باہر دیکھنے لگی۔ درخشئی نے اسے بغور دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ آج گلبانو کی کلاس میں فرسٹ ایڈ کا عملی سبق تھا۔ سب طلبہ کو گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا اور انہیں بنیادی طبی امداد کے اصول سکھائے جا رہے تھے۔ گلبانو نے جیسے ہی اپنے گروپ میں شمولیت اختیار کی، اس نے محسوس کیا کہ کچھ لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ او مائی گاڈ، تمہاری انگلش تو بہت ہی یونیک ہے، ایک لڑکی نے طنزیہ لہجے میں کہا، جس پر باقی سب کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مس گلبانو، آپ پلیز یہ بتائیں کہ اگر کسی کی بلیڈنگ ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری لڑکی نے مذاقاً پوچھا۔ گلبانو نے جلدی سے یاد کرنے کی کوشش کی جو استاد نے بتایا تھا، مگر الفاظ اس کی زبان میں الجھ گئے۔ ہم پہلے پیٹی باندھتا، مطلب باندھنے کا ہے، اس نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، مگر پوری کلاس کا قہقہہ گونج اٹھا۔ پیٹی؟ تم کہنا چاہ رہی ہو کہ بینڈیج؟ ایک اور لڑکی نے مذاق اڑایا۔ گلبانو کا دل ڈوب گیا، اس کا چہرہ لال ہو گیا، نظریں نیچی ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے وہ ان سب میں سب سے کمتر ہے، جیسے وہ کبھی اس دنیا میں فٹ نہیں ہو سکے گی۔ کلاس کے بعد وہ سیدھا باہر آئی اور کالج کے لان میں ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ تبھی اچانک اس کے سامنے درخشئی آ کھڑا ہوا۔ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ گلبانو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ درخشئی اسے یوں کمزور دیکھے، مگر درخشئی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا گلبانو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ گلبانو نے لب کاٹے مگر ضبط نہ کر سکی۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ درخشئی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ گلبانو نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، سب ہمارا مذاق بناتا ہے، ہم کچھ بھی ٹھیک سے نہیں بول سکتا، انگریزی نہیں آتا ہم کو، سب ہنستا ہے ہم پر، ہم یہاں نہیں آئے گا یہ سب سہنے کو۔ درخشئی نے غور سے سنا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تو مسئلہ انگریزی کا ہے؟ گلبانو نے حیرانی سے اسے دیکھا، جیسے وہ توقع کر رہی تھی کہ درخشئی غصہ کرے گا یا اسے کمزور سمجھے گا، مگر درخشئی کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک یقین تھا۔ میں تمہیں انگریزی سکھاؤں گا، اس نے اطمینان سے کہا۔ اگلے دن سے درخشئی نے گلبانو کے لیے ایک نیا اصول بنا دیا۔ ہر صبح وہ اسے ایک نیا جملہ سکھاتا اور گلبانو کو وہ دن بھر دہرانا ہوتا۔ شام کو حویلی میں وہ اس کا ٹیسٹ لیتا۔ درخشئی نے اسے کتابیں لا کر دی، مگر ساتھ ہی کہا، صرف کتابیں نہیں، خود پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو گلبانو کو بہت مشکل ہوئی، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ اعتماد حاصل کرنے لگی۔ ایک رات جب وہ اپنی کتابیں کھولے بیٹھی تھی، درخشئی پاس آیا اور بولا، آج کی سیکھ کیا ہے؟ گلبانو نے گہرا سانس لیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، I am learning and I will not stop۔ درخشئی نے فخر سے اسے دیکھا۔ اب یہی بات سب کو دکھا دو۔ گلبانو جانتی تھی اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ گلبانو کے لیے وقت جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ جب وہ پہلی بار میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوئی تھی تب اسے ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی، نئی جگہ، نیا ماحول، اور سب سے بڑھ کر وہ انگریزی زبان جس میں اس کی گرفت کمزور تھی۔ ہر چیز اس کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھی، مگر آج مہینوں بعد وہ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط محسوس کر رہی تھی۔
اس نے اپنے فرسٹ ایڈ کلاس کے ہر سبق کو دل سے سیکھا تھا۔ جب لیکچر کی کوئی سوال پوچھتا تو پہلے وہ شرما جاتی، مگر درخشئی کے دیے گئے حوصلے نے اسے اتنا اعتماد دے دیا تھا کہ اب وہ بلا جھجک جواب دے دیتی۔ آج وہ اس کلاس کا عملی امتحان دینے جا رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ ریڈی ہو؟ درخشئی نے گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بس دعا کرو کہ ہم کچھ غلط نہ کر بیٹھے، اس نے اپنے ناخن چباتے ہوئے کہا۔ درخشئی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ گلبانو، تم سب سے زیادہ محنتی لڑکی ہو اور میں جانتا ہوں تم یہ کر لو گی۔ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ہال میں جب اس کا نمبر آیا تو وہ گہرے سانس لے کر CPR کرنی تھی اور اسے یہ ثابت کرنا تھا۔ اسے ایک بے ہوش مریض پر فرسٹ ایڈ کے بنیادی اصولوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ گلبانو، اگر مریض کی سانسیں رک چکی ہوں تو سب سے پہلا اقدام کیا ہوگا؟ انسٹرکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ لمحے بھر کو گڑبڑائی، پھر درخشئی کی وہ راتیں یاد آئیں جب اسے پہروں بٹھا کر پریکٹس کرواتا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنی جگہ لی اور پورے اعتماد کے ساتھ تمام تکنیک دہرائی جیسے یہ کام وہ برسوں سے کر رہی ہو۔ انسٹرکٹر نے امتحان مکمل ہونے کے بعد گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ویل ڈن گلبانو، تم نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ یہ جملہ سنتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کی چمک آئی اور اس کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے کبھی لوگ جاہل سمجھ کر ہنسا کرتے تھے، مگر آج وہ ان سب کے سامنے اپنی قابلیت ثابت کر چکی تھی۔ ہال سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر درخشئی پر پڑی، جو اس کی طرف دیکھ کر فخر سے مسکرا رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب گئی اور بے اختیار بولی، ہم کامیاب ہو گیا۔ درخشئی نے ہنستے اس کا ماتھا تھپکا۔ میں نے کہا تھا نا، تم دنیا کی سب سے بہادر لڑکی ہو۔ اس دن جب وہ واپس آئی تو اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ راستے میں وہ اپنے مخصوص انداز میں بلوچی گانا گنگنا رہی تھی اور درخشئی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہی وہ خوشی تھی جو اس کے چہرے پر ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا۔ درخشئی کی گاڑی سنسان سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور وہ گلبانو کے ساتھ گھر لوٹ رہا تھا۔ اس کے لیے چاکلیٹ خریدنے رکا جب گلبانو نے شکوہ کیا کہ اس نے کبھی اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں لیا۔ درخشئی ہلکے سے مسکرا کر گاڑی میں واپس آیا اور اب گلبانو کے ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑے خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ دیکھو، تم نے کہا تھا نا کہ میں کچھ نہیں دیتا، تو یہ لو، درخشئی نے شرارت سے کہا۔ بس ایک چاکلیٹ؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ درخشئی نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ محبت کا اظہار چیزوں سے نہیں ہوتا گلبانو، یہ تو صرف تمہیں خوش دیکھنے کے لیے تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے سڑک کے بیچوں بیچ ایک سیاہ جیپ نے اچانک ان کا راستہ روک لیا۔ درخشئی نے بریک پر زور سے پاؤں رکھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور پھر چاروں طرف سے مسلح آدمی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ کون ہے؟ گلبانو کی آواز میں خوف تھا۔ درخشئی نے دانت پیس کر دروازہ کھولا۔ دشمن! اور اگلے ہی لمحے فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگی۔ گولیاں گاڑی کے شیشے کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہونے لگی۔ درخشئی نے فوراً گلبانو کو نیچے کیا اور خود اس کے آگے ڈھال بن گیا، مگر ایک گولی آ کر سیدھا اس کے کاندھے میں لگی۔ وہ جھٹکا کھا کر گاڑی کے دروازے سے ٹکرایا۔ گلبانو چیخ پڑی، مگر درخشئی نے اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں، بھاگو مت، یہیں رہو۔ دشمن آگے بڑھ رہے ہیں اور درخشئی کا خون بہہ رہا تھا۔ گلبانو نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور درخشئی کو سہارا دیا۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اتنی بے بس نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ بے اختیار بولی۔ درخشئی نے آنکھیں بند کی، وہ درد سے نڈھال ہو رہا تھا۔ گلبانو نے اپنی چادر اس کے زخم پر باندھی، پھر پوری طاقت سے گاڑی سٹارٹ کی۔ گولیاں گاڑی کو نشانہ بناتی رہیں، مگر وہ اس وقت کچھ سننے سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ ہسپتال پہنچنے تک درخشئی بے ہوش ہو چکا تھا۔ گلبانو نے چیختے ہوئے ڈاکٹرز کو مدد کے لیے بلایا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ڈاکٹر کچھ کریں، یہ زندہ ہونا چاہیے، وہ تقریباً رو پڑی۔ ڈاکٹرز نے درخشئی کو اندر لے گئے اور گلبانو باہر دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ درخشئی کو یوں زخمی دیکھے گی۔ اللہ، اس کی حفاظت کرنا، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ وہ درخشئی سے محبت کرتی ہے۔ وہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ سختی برتتا تھا، جو اسے تنگ کرتا تھا، جو اسے چڑھانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، وہی شخص اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بن چکا تھا۔ اگر درخشئی کو کچھ ہو گیا تو
اس خیال نے اس کی روح تک کو ہلا دیا تھا۔ پورا دن اور رات یوں ہی گزر گئی۔ گلبانو نے ایک پل کو بھی درخشئی کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، اور پھر صبح جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، درخشئی کو ہوش آ گیا ہے۔ گلبانو کا دل جیسے خوشی سے بھر گیا۔ وہ بغیر کچھ سوچے اندر بھاگی۔ درخشئی بیڈ پر نیم دراز تھا، زخموں کی شدت سے کمزور لگ رہا تھا، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی۔ گلبانو کو اندر آتے دیکھ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تم روئی ہو؟ درخشئی نے ہلکی آواز میں کہا، مگر گلبانو کچھ بول نہ سکی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بے اختیار درخشئی کے سینے سے جا لگی۔ ہم ڈر گیا تھا کہ تم چلا جائے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ درخشئی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ وہی گلبانو تھی جو ہمیشہ اس سے لڑتی تھی، ضد کرتی تھی۔ مگر آج ہم تم سے محبت کرتا ہے درخشئی، وہ سسک کر بولی۔ ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ درخشئی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت بھری نظروں سے دیکھا، اور پھر آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا گلبانو، تم میری ہو۔ اسے ساتھ لگائے وہ محبت سے مسکرایا۔ چند سال بعد اس قبیلے میں آج پہلے اسپتال کا افتتاح ہو رہا تھا، جو درخشئی خانزادہ نے اپنی ڈاکٹر بیوی کے لیے بنوایا تھا۔ بالآخر یہاں کے لوگوں کو بھی شہری سہولیات میسر ہونے والی تھی۔ درخشئی نے مسکرا کر سامنے دیکھتی گلبانو کو اپنے ساتھ لگایا۔ تھینک یو در، تمہارے بغیر ہمارا خواب کبھی پورا نہ ہوتا۔ اس کی شکر گزار تھی۔ بابا ہم بھی ڈاکٹر بنے گا۔ درخشئی کے جواب دینے سے پہلے ہی 5 سالہ ابراہیم بھاگ کر اپنے باپ کے بازو میں سمایا تھا۔ اور میرا یہ خوبصورت سی فیملی کا خواب پورا کرنے کا شکریہ۔ درخشئی نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اب ان کے ساتھ بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔